السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اس عاجز کی دعا ہے اللہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے۔ میرے دوستو، آپ تمام احباب کو یہ بات معلوم ہوگی، ہر کس و ناکس کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ آج کل سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے وہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ہے، جو انہوں نے اسد الدین اویسی کے بارے میں جو باتیں کہی ہے، اور بھی اسی طرح NRC وغیرہ کے بارے میں ان تمام بیانات کو سننے کے بعد عوام اور خواص کے درمیان ایک شور برپا ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے بڑے جو اکابر ہیں انہوں نے اپنے تاثرات کو پیش کی ہیں، اس لیے ہم چھوٹوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ہم ان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کریں، بلکہ اگر ہمیں ان سے اختلاف بھی ہے تو اختلاف کا طریقہ بھی ہوتا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کا پاس و لحاظ بھی ہے۔ اس لیے جذبات میں آ کر کے کچھ بھی بول دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جذبات بہت ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ سمجھداری اور عقل مندی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم جناب حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات آئے ہیں۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ اور بھی جو بڑے ہمارے اکابرین ہیں ان کے اس سلسلے میں بیانات آئے ہیں۔ آپ ان تمام بیانات کو اس ویڈیو کے اندر سنیں گے، انشاءاللہ دل دماغ کے اندر سکون کی کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ مولانا محمود مدنی اسد الدین اویسی کے خلاف ہیں، ہاں خلاف ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے جو کچھ کہا اویسی صاحب کے متعلق برابر نہیں۔ آج کوئی ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں بولنے والا نہیں، مولانا محمود مدنی بھی نہیں بولتے جیسا اویسی صاحب بولتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ مجھ سے پیچھے تھے، لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے اور کر رہے ہیں مناسب نہیں۔ ان کی ہی نادانیوں کی وجہ سے جمعیت علماء دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور جمعیت علماء کا اپنا جو وزن تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں بولنا نہیں چاہتا، آج دنیا بھر کے لوگ جواب دے رہے ہیں نا کہ انہوں نے، میں اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کے پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے۔ یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے RSS کی 100 سال کی محنت ہے، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے بی جے پی آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا دو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید، نامناسب بیان ہوتے ہیں، بالکل نامناسب، انبیئریبل ہوتے ہیں، انبیئریبل، بالکل انبیئریبل۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کو بحیثیت مسلم اپنا کوئی سیاسی لیڈر نہیں چننا چاہیے، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ ہندوستان ایک آزاد ملک ہے، لیڈر صاحب، جنرل سیکریٹری صاحب، کوئی بھی یہاں پر اپنا سیاسی لیڈر چن سکتا ہے، ہندو مسلمان کو چن سکتا ہے، مسلمان ہندو کو چن سکتا ہے۔ آپ کو کہنے کا ادھیکار نہیں ہے کہ ہم کسی کو مہاراشٹر کی سرزمین پر ان کی جماعت کو ہم پھیلنے نہیں دیں گے، آپ کی زبان سے یہ بات شبہ نہیں دیتا۔ ان کا اشارہ میں صاف لفظوں میں نام لیتا ہوں، ہماری شریعت کو بچانے کا کام سینہ تان کر پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کا وہ لیڈر اسد الدین اویسی تھا، وہ ہمارا لیڈر اس معنی کر ہے
کہ جب سارے دنیا کے بڑے بڑے ایم پی تھے وہاں پر چپ تھے، لیکن انہوں نے اگر شریعت کو بچانے کا کام کیا ہے تو وہ ہمارا ہے لیڈر، ہم مانتے ہیں۔ سیاسی پہلو اعتبار سے انہوں نے ہندو کو بھی، دلت کو ساتھ لیا ہے اور مسلمان کو ساتھ لیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غریب، کچلے اور دبے لوگ ہیں۔ سیمانچل ہندوستان کا سب سے غریب علاقے کے اندر نام لیا جاتا ہے، لیکن سیمانچل کی بدحالی کے لیے ابھی رپورٹ پیش کرنے والا کوئی ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہی اسد الدین اویسی نے غریب، دلت، مسلموں کے لیے ایک بل پیش کیا سیمانچل کے تئیں، تو وہی اسد الدین اویسی ہے۔ طلاق کے خلاف ہندوستان کی سمویدھان کو سامنے رکھتے ہوئے طلاق ایکٹ سول قانون کو کرمنل ایکٹ میں ڈالنے والا وہ لوگ غدار ہیں جنہوں نے ہماری شریعت کی طرف، شریعت کو بدلنے کی بات کی۔ تنہا آواز بلند کرنے والے کہاں تھے آپ؟ کہاں تھے؟ مگرمچھ کے آنسو بعد میں بہاتے ہیں، معصوم بچیوں کا اپہرن کر لیا جاتا ہے، کبھی کبھی تو نہتھے لوگوں کی ہتیا کر دی جاتی، اس وقت آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ بعد میں آتے ہیں آپ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے۔ کیوں نہیں ہندو مسلمانوں کو لے کر آپ فساد پیدا ہونے سے پہلے فساد کو کیوں نہیں روکنے کا کام کرتے ہیں؟ جب فساد ہو جاتا ہے تب آپ دورہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کے سمجھوتے کی بالکل مخالفت کرتے ہیں۔ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ اگر اسد اویسی صاحب نے اگر دلت کے خلاف، دلت کے لیے ان کا حق لینے کی بات کی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، بلکہ کسی بھی مظلوم کی آواز کوئی بھی بندہ اگر اٹھاتا ہے، ہم اگر اٹھاتے ہیں تو ہمارا ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ میں کوئی لیڈر اگر اٹھاتا ہے، آپ کے قریب کا اگر کوئی سیاسی لیڈر اٹھاتا ہے تو آپ کو ان کا ساتھ ہونا چاہیے، ان کا وروध نہیں کرنا چاہیے۔